کہ دین کو اپنا کام نہیں بنایا، کہ ہر شکل رکاوٹ بنے گی، ہر شکل رکاوٹ بنے گی، اور وہ اپنی طرف اس کو بلاوے گی، پھانسے گی، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ اصل کام چھوٹ گیا تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا، نہ اللہ کے کام کا نہ اپنے کام کا۔ دونوں باتوں سے آدمی جاتا ہے، کیونکہ اس کو بڑے کام کے لیے بنایا ہے، وہ بڑے کام سے اس نے اپنی راہ ہی بدل لی ہے، تو اب جس راستے پر جائے گا میرے دوستو وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا، اور دنیا والے اس کو کہیں کا بھی نہیں رہنے دیں گے، ہاں کہیں کا بھی نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ اپنے اصل کام پر نہیں ہے، اصل ذمہ داری پر نہیں ہے، دوسرے راستے پر ہے، تو اس کی ہمدردی کریں گے وہ بھی غلط کریں گے، ہاں ہمدردی جو کریں گے نا وہ بھی غلط کریں گے۔ ہم لوگ جب مدرسہ میں پڑھتے تھے عربی کی ابتدائی کتابیں عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے قصے آتے ہیں، تو اس میں ایک قصہ تھا، یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہیں کا بھی نہیں رہے گا، جس کام کے لیے بنایا گیا، جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا، جب وہ اس کا نہیں پھر کہیں کا بھی نہیں، تو اس میں قصہ لکھا تھا، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک باز پال رکھا تھا، شکاری باز جو جانور ہوتا ہے پرندہ، اسے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسے تعلیم دی جائے، تربیت کی جاتی ہے اس کی، وہ شکار کرتا ہے، اشاروں پر چلتا ہے، ہاں شکاری جانور جن کو شکار کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ شکار کرتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ شریعت نے بھی اس کے شکار کو حلال بنایا، مگر اس کی شرطیں رکھی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اتنی شرطیں اس جانور میں پائی جاوے تو وہ اس کا شکار حلال ہے، مر جاوے تو بھی۔ اور وجہ اس کی یہی لکھی ہے کہ یہ شکار اپنی خواہش کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنے مالک کے لیے کر رہا ہے، ہاں تو خیر وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ کیا شرطیں ہیں، مجھے تو وہ قصہ سنا آپ کو۔ تو وہ شکار وہ باز پال رکھا تھا بادشاہ نے، شوقین تھا وہ شکار کا۔ ایک مرتبہ وہ باز کہیں اڑ گیا محل میں سے، اور اڑ کر کے ایک بڑھیا تھی اس کی چھپریا بجا کے بیٹھ گیا۔ وہ باہر نکلی بڑی بھی، دیکھا کہ ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، چونکہ وہ مانوس تھا انسانوں سے، وہ اڑنے والا تو تھا نہیں دیکھ کر کے، تو وہ مانوس نے وہ پکڑ لیا اس کو، بڑی بی نے جب اس کو پکڑ لیا تو بڑی بھی بوڑھے ہوتے ہیں تو ان میں شفقت آ جاتی ہے، دادا دادی نانا نانی اکثر یہ شفقت والے ہوتے ہیں، عمر بڑی ہو گئی تو دوسرا جذبہ پیدا ہوتا ہے شفقت کا، تو دیکھا اس کو کیا اتنا کیسا جانور ہے، پھر اس کو دیکھا تو دیکھا اس کی چونچ تو ٹیڑھی ہے اور اس کے ناخن تو بڑے بڑے ہیں اور پر بھی اس کے بڑے بڑے ہیں، تو بڑی بی کو بہت رحم آیا، ہاں ارے یہ بیچارہ جانور، اس کی تو چونچ ٹیڑھی ہو گئی ہے، یہ کیسے کھاتا ہوگا دانا، وہ کبوتر کی چونچ سیدھی دانا چگنے کے لیے، اس کی چونچ ٹیڑھی گوشت نوچنے کے لیے، تو اللہ کی تخلیق ہے، اس بڑی بی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی تو چونچ ٹیڑھی ہو گئی ہے، او ہو اس کے ناخن کتنے لمبے ہو گئے، تو اپنے بچوں کے ناخن کاٹے، اور اس کے پر کتنے بڑے بڑے ہو گئے، بال کتنے بڑے بڑے ہو گئے، تو گھر میں لے گئی اور چونچ بھی کاٹ دی اور اس کے پنجے جو تھے شکار کا دبوچنے کے وہ بھی کاٹ دیے، اور اڑنے کے جو پر تیزی سے اڑتا تھا کبوتر کے پیچھے وہ پر بھی کاٹ دیے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟
اب ادھر تلاش ہو رہی ہے بادشاہ کے یہاں کہ باز کہاں چلا گیا، بہت قیمتی ہے. تو اس کے آدمی ادھر ادھر پھر رہے ہیں تلاش میں، تو ہوتے ہوتے یہاں پہنچ گئے، تو بڑی بی کے یہاں مل گیا وہ. تو دیکھا اس کی حالت کو، تو لے گئے بادشاہ کے یہاں اس کو کہ جی یہ حالت ہو گئی اس کی. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی یہی حالت ہونی چاہیے کہ جو اپنے کام کو، اپنے منصب کو چھوڑ کے کہیں اور جگہ جاوے، اس کی یہی سزا ہے کہ وہ کسی کام کا نہ رہے. تو اللہ نے مسلمان کو ایک کام دیا، اب وہ یہ کام چھوڑ کے چلا گیا. ہاں، تو دنیا والوں نے اسے کسی حالت میں رہنے نہیں دیا. اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی وضاحت، اس کا ماحول کہیں کا بھی نہیں رہا، پہچان بھی مشکل ہو گئی، کیونکہ یہ اپنے کام سے، اپنے منصب سے ہٹ گیا. ورنہ تو جیسے باز کی طرح، باز کے بادشاہ کا جہی تھا.